بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، الحمد للہ المحمود لنعمتہ المعبود لقدرته المطاع في سلطانه المرغوب لجلاله المرغوب إليه فيما عنده النافذ أمره في جميع خلقه على فاستعلى ودنا فتعالى ارتفع فوق كل منظر. اصول کافی میں اور اس کے مقدمے میں ہماری گفتگو جاری تھی. آپ دوستوں، آپ عزیزوں کی خدمت میں اس خطبے کے پہلے چند جملات، ان کی ایک مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ النافذ امرہ فی جمیع خلقہ. یہاں پر تھوڑا سا رکنا پڑا کیونکہ یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت مبتلا بے ہے، اور بہت زیادہ اس کے متعلق سوال بھی کیا جاتا ہے. اور ہمیشہ جب بھی کوئی علمی بحث اپنا رنگ کھو بیٹھتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ افراد آ کر بات شروع کر دیتے ہیں جو علمی طور پر اس لائق نہیں ہوتے اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. یہی بات یہاں پر جو ہے، مثلا ولایت تکوینی کے مسئلے میں، امر تکوینی کے مسئلے میں تکوینیات اور تشریعات کا خلط اور تکوینیات کو صحیح نہ سمجھ سکنا، یہ بات بہت ساری غلطیوں کا باعث بنی ہے. یعنی عملی طور پر بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں، جن سے ایک گروہ نے آ کر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے معجزات کا بطور کلی انکار کیا ہے. ابھی تھوڑی فضا تھم گئی ہے، رک گئی ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ بہت زیادہ فضا جو ہے وہ گرم ہو چکی تھی. اور اسی طریقے سے آ کر معجزات کو فقط اور فقط انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص کر دینا، یہ تمام باتیں اسی وجہ سے بنی ہیں، اسی وجہ سے پیش آئی ہیں کیونکہ تکوینیات اور تشریعات کا صحیح ادراک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جہاں پر خلط ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ شبہات پیش آئے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بات گئی کہ بعض افراد کہتے تھے کہ جو ولایت تکوینی کے قائل ہیں گویا کہ 15 خدا کے قائل ہیں. یعنی یہ باتیں ہمارے ممبروں سے ہوئی ہیں، جبکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لہٰذا اس کے پیش نظر جو ہے ان مطالب کو واضح ہونا چاہیے. بس ہم نے امر تکوینی کے متعلق جو عرض کیا، کہا کہ تکوین یعنی کیا؟ یعنی تمام موجودات، یعنی خلائق، یہ جو جہان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تکوین ہے. جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں واقع یا خارج ذہن کے مقابلے میں، بعض مفاہیم میں جو ہمارے ذہن میں ہیں. مثلا آپ کے والدین کی تصویر ابھی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سب کے موجود ہے. جو ہی میں یہ بات کی ہے تو اگر نہیں بھی تھی تو آپ کے ذہن میں کیا ہو؟ یہ آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور کیا فرق ہے؟ یہ وجود ذہنی ہے، وہ وجود خارجی ہے. یہ جو جتنے وجودات خارجی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تکوین. یہ تمام کیا ہے؟ تکوین کے مصادیق ہیں. عالم تکوین یعنی کیا؟ یعنی عالم خارج، عالم موجودات، جسے کہتے ہیں واقع بھی کہتے ہیں. یہ تمام کیا ہے؟ عالم تکوین ہے. امر تکوینی کیا ہوا؟ امر تکوینی وہ امر ہے کہ جو موجودات کی ذات میں، ان کی فطرت میں جو چیز رکھ دی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ امر تکوینی ہے. مثلا کیا؟ دانا جب اسے خاص شرائط ملے تو وہ اگے. پھر گندم کا دانہ بڑا ہو جب اسے ماحول فراہم ہو.
اور بڑا ہو کر وہ گندم کا پھل دے. یہ دانے کو کیا ہے؟ امر ہے. کس کا؟ خداوند متعال کا. یہ کیا ہے؟ حکم تکوینی. آپ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں لے لیں، میں زیادہ مثالوں میں نہیں جاتا. یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ امر انسان ناطق ہے. کس کے امر سے؟ امر تکوینی سے. سورج کا نکلنا، طلوع و غروب، امر تکوینی. ہواؤں کا چلنا، امر تکوینی. آگا آپ کی ارد گرد جتنی موجودات ہیں یہ تمام کیا ہیں؟ امور تکوینی ہیں. ان امور تکوینیہ یعنی موجودات خارجی، ان پر جو قوانین حاکم ہیں، گنے کا رس میٹھا ہوگا، کریلے کا رس کڑوا ہوگا، لیمبو کھٹا ہوگا، ترش ہوگا. اور جو بھی جتنی بھی آپ چیزیں ان میں جس کی بھی جو تاثیر ہے، جو اس کی اصلی کیا ہے؟ تاثیر ہے. یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ امور تکوینیہ سے مربوط ہے. یعنی خداوند متعال نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ یوں ہو جا. توجہ کر رہے ہیں نا؟ مثلا آپ کرسی کی مثالیں، جو بھی آپ مثال لے لیں، جو کچھ بھی جو قانون خارج پر حاکم ہے وہ قانون تکوینی ہے. لہذا عرض کیا کہ قانون تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جو ایسا قانون جو موجودات خارجی کے متعلق ہو اور اس میں اس چیز کو کوئی اختیار حاصل نہ ہو. یہ تمام کیا ہے؟ امور تکوینیہ ہیں. یعنی جہاں اس کا کوئی گنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رس میٹھا رس نہ دے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات میں یہ چیز رکھ گئی ہے. وہ چیز جو اس کی ذات میں رکھ دی گئی ہو، یہ کیا ہے؟ امر تکوینی ہے. یہ خداوند متعال کے حکم سے. یہ تمام موجودات جو ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ خداوند متعال کے حکم سے. اشیاء کی تاثیرات، گوشت میں اتنے وٹامن ہے، فلاں فلاں کیا ہے، اجزاء جن کو آج دنیا نے کیا ہے؟ کھولا ہے. یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ امور تکوینی ہے. لکڑی کا یہ اثر، لوہے کا یہ اثر، پتھر کا یہ اثر، وہ جتنے ان کے آثار ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ امور تکوینی میں سے ہیں. بس خلاصہ آپ کو یوں عرض کریں کہ وہ قوانین جو موجودات پر حاکم ہیں وہ تمام قانون کیا ہے؟ قانون تکوینیہ میں سے ہیں. ان کی جو تاثیرات ہیں، ہر موجود کی جو اپنی تاثیر ہے وہ بھی کیا ہے؟ تکوینی میں سے ہے. اور اسی طریقے سے ولایت یعنی کیا؟ ولایت یعنی اختیار، یعنی تصرف. ولایت تکوینی یعنی موجودات پر اختیار. ولایت تکوینی کا کیا معنی ہو گیا؟ موجودات پر اختیار، موجودات کا تصرف کرنا، موجودات کا صاحب اختیار ہونا. یہ کیا ہے؟ ولایت تکوینی ہے. بس ولایت تکوینی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے یہ ولایت تکوینی کافر کو بھی دی ہے. مگر آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کافر کتاب اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا؟ اٹھا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر کیا ہے؟ اختیار حاصل ہے. کسی انسان کو جب کسی چیز پر اختیار حاصل ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہی ولایت ہے. باپ کا اختیار کس کو ہے؟ بیٹے کا اختیار کس کو ہے؟ باپ کو. پس باپ اس پر کیا رکھتا ہے؟ ولایت رکھتا ہے. ولایت کا معنی ہی اختیار ہے. پچھلی دفعہ جو مثال عرض کی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں کاغذ اور اس کاغذ کو کیا کرے؟ پھاڑے. یہ آپ کیوں کاغذ آپ کے ہاتھ سے وہ ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا اس پر کیا ہے؟ اختیار ہے. خوب. بعض دفعہ کاغذ اتنا مضبوط بنا لیتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ سے وہ پھٹتا نہیں ہے. یہاں پر کیا ہوا؟ یعنی کاغذ کو اتنا قوی کر دیا گیا کہ انسان کے اختیار سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے. وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا، حتیٰ کسی وسیلے سے بھی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس پر اختیار نہیں ہے. آیا انسان اڑ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہوا پر اس طرح اختیار نہیں. لیکن انسان ایک وسیلہ بنا کر اس پر بیٹھ کر کیا ہے؟ اڑ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس طرح اختیار موجود ہے. یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ انسان کی ولایت ہے. بس فرق یہ ہے کہ جتنے بھی عادی انسان ہیں ان کی ولایت کی حد ہے.
ایک حد تک محدود ہے، اور اگر وہ چیز اس حد سے کبھی ہو جائے، جس طرح کاغذ کی مثال دے، ایک ایسا کاغذ بنائے جو انسان جتنا بھی پھاڑنا چاہے اپنے ہاتھ سے پھٹے نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ آیا انسان کی ولایت ختم ہو گئی ہے؟ انسان کی ولایت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس موجود کو کیا کر دیا ہے؟ انسان سے قوی تر بنا دیا گیا ہے۔ کائنات میں ولی اللہ سے قوی کوئی موجود نہیں ہے، لہذا ولی اللہ کی حجت خدا کی طاقت جو ہے اور حجت خدا کا تصرف اور اختیار کیا ہے؟ تمام کائنات پر باقی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی۔ خداوند متعال نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اے حضرت انسان ہم نے آپ کے لیے مسخر کیے، یعنی کیا؟ یعنی یہ امر تکوینی ہے، یعنی ہم نے تکویناً یعنی ان پر ایسے قوانین حاکم ہم نے کیے ہیں کہ جن قوانین کا غلبہ آپ کے اختیار میں دے دیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں، ایک بچے کے ہاتھ میں مثلا کیا ہے؟ چھری دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں چیز کو جا کر کاٹ دو، یعنی خداوند متعال نے آپ اس بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز پر مسلط کر رہے ہیں۔ خداوند متعال نے انسان کو وہ طاقت دی ہے، وہ اختیار دیا ہے، اس اختیار کی چھری دے کر، اختیار کا اسلحہ دے کر خداوند متعال نے انسان کو تمام موجودات پر کیا کر دیا ہے؟ حاوی کر دیا ہے، یعنی انسان کی ولایت ہے تمام موجودات پر۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کی عزیز ترین مخلوق کون تھی؟ یہی انسان، لہذا جو عزیز ترین تھا اس کے کوئی اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ جو خدا کا زیادہ قریبی ہے تمام موجودات سے، اس کا کوئی اثر تو ہونا چاہیے، کیونکہ ولایت کا ایک معنی کیا ہے؟ قرب ہے۔ یہ ولایت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو تعلق قرب کا تعلق ہے۔ خوب جب کوئی چیز کسی کے قریب ہو تو اس کے آثار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ مجھ سے وہاں پہ دور بیٹھے ہیں، ابھی اگر میں ایسے ہاتھ کرنا چاہوں تو میرا ہاتھ آپ تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ کیونکہ دور ہے۔ لیکن اگر آپ میرے پاس بیٹھے ہوں یا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو میرا ہاتھ آپ تک پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ جائے گا؟ اچھا، میرا ہاتھ آپ کی جیب تک بھی پہنچ جائے گا؟ پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قریب ہوں۔ جب قریب ہوں تو میرا اختیار زیادہ ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ میں آپ کی جیب میں کیا ہو؟ ہاتھ ڈال سکتا ہوں، میں آپ کی گردن میں کیا ہاتھ ڈال سکتا ہوں۔ خداوند متعال کے جو قریب ہیں اس قرب کا بھی اثر ہے، وہ کیا ہے؟ کہ خدا والے کام کرتے ہیں۔ آپ بھی اس گلاس کو اٹھا سکتے ہیں، جو گلاس آپ کے پاس پڑا ہے، میں یہاں سے وہ گلاس نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں وہی گلاس کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی جو کام آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اگر میں آپ کے پاس ہوں تو میں بھی وہی کام کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی قریب ہیں اور میں بھی قریب ہو گیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین پڑھے آئے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم، یعنی یہ ولایت خدا کی ہے، جو خدا کے قریب ہیں ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک وہ کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیحدہ علیحدہ ذکر، یہ نبوت اور امامت کا تذکرہ کیا کیا؟ علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ یعنی ان تمام کو کیا ہے؟ ہم نے ولایت دی ہے، یہ تمام کو کیا کیا ہے؟ ہم نے اختیار دیا ہے۔ خوب، عام انسان سے بعض چیز ممکن ہے اسے اتنا قوی بنا دیا جائے، جیسے کسی پلاسٹک والے کاغذ کی مثال دی، اتنا اسے قوی بنا دیا جائے کہ انسان کے اختیار سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے، لیکن اپنے خالق کے اختیار سے تو خارج نہیں ہے۔ جب خداوند متعال نے تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دیں کیونکہ انسان اس کا قریبی تھا، تو انسانوں میں سے جو اس کے زیادہ قریبی ہیں ان کے لیے تو اس سے بھی کہیں زیادہ اختیار موجود ہے۔ پس خداوند متعال کا یہ دیا ہوا اختیار، ولی اللہ کو دیا ہوا وہ خاص اختیار کہ جس کی برکت سے ولی اللہ، حجت خدا، امام برحق، نبی کامل جو ہیں، نبی جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان تمام موجودات پر اختیار رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے معجزہ کا مان، معجزہ طلب کرنا یعنی کیا؟ جب کوئی آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا امامت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ میں خداوند متعال سے وہ تعلق رکھتا ہوں جو آپ کا تعلق نہیں ہے۔
تو لوگ کہتے تھے کہ کیا کریں، معجزہ دکھائیں، یا خود کیا کرتے تھے، معجزہ دکھاتے تھے. کیوں؟ یہ دلیل تھی. نبوت کیا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ نبوت کی دلیل ہے. یعنی اگر خدا کے قریبی ہو تو پھر وہ کام کر کے دکھاؤ جو فقط خدا کر سکتا ہے. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اگر حیات کے قریب بیٹھا ہوں، تو دوسرا کہتا ہے کہ اگر آپ قریب بیٹھے ہو تو وہ گلاس اٹھا کے دکھاؤ، کیونکہ گلاس ان کے پاس ہے، ان کی اس گلاس تک دسترسی موجود ہے. اگر آپ قریبی ہو تو پھر وہ کام کر کے دکھاؤ. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر کو جانتا ہوں، کہتا ہے اچھا ونڈو تبلیغ کر کے دکھاؤ. کیوں؟ یعنی اگر آپ کے اختیار میں، آپ اس پر مسلط ہیں، آپ اس کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، پھر آپ کو یہ اس کا جز کیا ہے، چینج کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اس پر اختیار رکھتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر نبی سے کیا مانگتے تھے کہ اگر آپ خدا کے نزدیک ہیں پھر وہ کام کر کے دکھائیں کہ جو دور والے یعنی ہم لوگ نہیں کر سکتے. جب انبیاء وہ کر دیتے، دوسرے اس سے عاجز ہوتے. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے، معجزہ ہے. لہذا تمام معجزات کی اثر اور جڑ کیا ہے، ولایت تکوینی ہے. یعنی وہ اختیار جو عام لوگوں کو نہیں ہے. عام لوگوں کو مخلوقات پر اختیار ہے، لیکن یہ اختیار بہت نچلی سطح کا ہے. جیسے کسی کتاب اٹھانے کی مثال دی، موبائل اٹھانا، یہ دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں سب کے سب ولایت کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر میری اس ہاتھ پر ولایت نہ ہو، میرا یہ ہاتھ ہلے گا بھی نہیں. میرا یہ ہاتھ کیوں ہلتا ہے؟ کیونکہ میری اس ہاتھ پر کیا ہے، ولایت ہے، میرا اس پر اختیار ہے. اور جس طریقے سے میرا اختیار اس ہاتھ پر ہے، اور اسی طریقے سے ولی اللہ کا اختیار کیا ہے، تمام کائنات پر ہے. لہذا ولی اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. بس یہ کیا ہوگی، ولایت تکوینی. انشاءاللہ ہم عقائد میں بھی یہ مطلب آئے گا، اور جہاں پر اصول کافی کی حدیث میں بھی یہ مطلب آیا تو وہاں پر بھی ناچار ہے کہ اس مطلب کو تکرار کریں. لیکن ایک حد تک جہاں تک ہمیں وقت نہیں اور حالات میں گنجائش تھی، اس پر وہاں تک بھی عرض کریں گے. رہی بات امر تکوینی کی، بس امر تکوینی یعنی کہ یعنی وہ قانون کہ جو موجودات پر حاکم ہے، وہ کیا ہے، امر تکوینی. تکوین یعنی کیا، یعنی کائنات یعنی موجودات. امر تکوینی یعنی وہ قانون کہ جو موجودات پر حاکم ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی موجود اس قانون کی مخالفت نہیں کر سکتا. آگ جلاتی ہے، آگ کیا کرتی ہے، جلاتی ہے. یہ جلانا آگ کو کیا ہے، امر تکوینی ہے. لہذا اگر امر تکوینی خداوند متعال ہو جائے کہ ٹھنڈی ہو جا، تو کیا ہو جائے گی، یا نارو کونی بردن و سلام. یعنی کیا ہوا، یعنی یہ امر تکوینی تھا پہلے. یہ آگ کا گرم ہونا اور ٹھنڈا ہونا یہ دلیل ہے کہ دونوں کیا ہیں، امر تکوینی ہے، یعنی اختیار ہے. یہاں پر ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں. روز واقعہ جسے کہتے ہیں اور مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ دن جیسے امت نے سب سے بڑا ظلم کیا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے جا رہے تھے اس خاص حالت میں، جس سے کسی روایات میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، ایک یہودی مولوی صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر مسلمان ہو گیا. معلوم نہیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. یہ آدمی مولوی صاحب کو دیکھ کر کیا ہوا، مسلمان ہو. کسی نے پوچھا کہ آج تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ شخص جو ہے آج یہ اسیر ہے، آج اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. معمولاً اگر آپ نے اسلام قبول کرنا تھا تو اس دن کرتے جس دن آپ لوگوں پر مولوی صاحب نے فتح حاصل کی تھی، وہ باب خیبر میں، وہاں پر آپ قبول کرتے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں پر بھی موجود تھا، لیکن آج یہ بات دیکھ کر کیا ہے، مجھے یقین ہوا کہ یہی ولی خدا ہے، یہی رسول اللہ کا نائب ہے. کیوں آغا؟ کیونکہ اس شخص نے اسے اپنے آپ پر اتنا تسلط ہے کہ جذبات کو اپنے اوپر اس نے مسلط نہیں کیا. علی فقط ہمارے امام نہیں، علی جذبات کے بھی امام ہے، علی احساسات کے بھی امام ہے.
امام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ اس کا احساس عادی لوگوں کے احساس کی طرح نہ ہو. لہذا یہ ظریف انسان جو خیبر کے میدان میں وہ معجزہ دیکھنے سے مولوی اعظم سے مسلمان نہیں ہوا، آج آ کر کیا ہے مسلمان ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آگ بھڑک رہی تھی خیبر میں، اور آج یہ کیا ہے کونی بردن و سلامہ ہو گئی ہے. آج یہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اور دونوں حالتوں میں جو مسلط ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عادی فرد نہیں ہے. عادی انسان ان حالات میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے ہیں. خوب نادانوں کے لیے آج تک سوال ہے، خوب جو نہیں سمجھ پائے انہیں کیا کوئی کہے، لیکن اس شخص کا اپنے آپ پر اتنا کنٹرول ہونا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اسی طریقے سے مولوی اسد والسلام کا باب خیبر کو اکھاڑنا وہ بھی کیا ہے؟ ولایت تکوینی کی وجہ سے ہے. مولوی صاحب وہاں پر خود بیان بھی کیا کہ ما کلا تو باب خیبر بقوت جسمانیہ، کب میں نے جسم کی طاقت سے باب خیبر نہیں اکھاڑا، بلکہ کون سی طاقت سے؟ ہاں یہ روحانی کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے. یعنی میں نے ولایت تکوینی کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، یہ آج بات آ گئی ہے، یہ عرض کرتا چلوں، شیعہ فرقہ نہیں ہے. شیعہ کو فرقے میں نہیں دیکھیں آ کر، مولوی اسلام کے فضائل کو فرقے میں آ کر نہیں دیکھیں. یہ بہت غلط بات ہے. مولوی اسلام کے کوئی فضائل بیان کرے، اہل بیت کے کوئی فضائل بیان کرے اور کہیں کہ آپ نے تو فرقے کی بات چھیڑ دی ہے. بابا فرقے بہت بعد میں آئے ہیں، ولایت علی اسلام بہت پہلے ہے. خیبر میں ولایت کا اثر تھا جو ظاہر ہوا. مولا علی اسلام ولی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ولی ہیں، لیکن عملی ولایت کب ہو رہی ہے؟ جب رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے. امام حسن صاحب امام ہے، کب سے امام ہے؟ شروع سے ہی امام ہے، جب سے ہیں امام ہے. حتیٰ جب وجود نورانی میں تھے تو اس وقت بھی کیا تھے؟ لیکن امامت فعلی کب ہوئی؟ معرض ظہور میں امامت کب آئی؟ کب امامت کا اثر لوگوں نے دیکھا؟ اس وقت کہ جب مولا علی اسلام کی شہادت ہوئی. لہذا ولایت علی کے ظہور کا مرحلہ اور ہے، اور ولایت علی کا مرحلہ مولا علی اسلام رسول اللہ کے ساتھ خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے بعد خلیفہ نہیں ہے. بعد میں خلافت عملی ہو رہی ہے، ورنہ دعوت ذوالعشیرہ یہ تو سب نے لکھا ہے. آپ تبری اٹھا کے دیکھیں، تبری نے بھی لکھا ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایکم یوازرنی ھذا الامر الی ان یکون اخی و وزیری، کہ کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گا، میرا وزیر بنے گا، اس شرط پر کہ وہ میرا وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، بھائی ہوگا، وزیر ہوگا. تو وہیں پر ہی اعلان کر نہیں دیا تھا، غدیر میں پھر اعلان کر. کتنے ایسے موقع ہیں جہاں پر یہ بیان کیا. لہذا یہ ولایت علیہ السلام ولایت رسول اللہ کے بعد نہیں ہے، دوسروں کی خلافت رسول اللہ کے بعد ہے. مولا اسلام کی ولایت رسول اللہ کے ساتھ ہے. یہی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. یہ ولایت ساتھ ہونا اور ولایت بعد میں ہونا، اور یہی ہے کہ ان کی الہی ولایت ہے. ہم اپنی بات میں ہیں، زیادہ دور نہیں نکلے. امر تکوینی یعنی کیا؟ یعنی وہ قانون کہ جو قانون اشیاء پر حاکم ہے. ابھی آتے ہیں دوسرے مطلب کی طرف. نفذ امرہ فی جمیع خلقہ. نفذ یعنی کیا؟ یہ مطلب تھوڑا توضیح طلب تھا، لہذا اس کی تھوڑی زیادہ وضاحت کرنا پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کو لوگوں کو کام آئے گا اور یہ حل ہونا چاہیے مطلب. بس امید ہے ولایت تکوینی کے بارے میں یہ مسئلہ کیا ہوگا؟ حل ہوگا. شاید میں ولایت تشریع بھی ذکر کر دوں. اسی کے مقابلے میں ولایت تشریع ہے. ولایت تشریع کیا ہے؟ ولایت تشریع وہاں پر ہے جہاں پر انسان کو اختیار ہے. جیسے کہ مثال دی تھی، گنے کا رس میٹھا ہو، آیا گنے کو اس میں اختیار ہے؟ اس کو گنے میں کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں ہوگا؟ کیونکہ گنے کو یہ امر ہے. لیکن انسان نماز نہیں پڑھے، آیا انسان کو اختیار ہے یا نہیں؟ انسان کو یہ اختیار ہے. یہ ولایت کون سی ہے؟ ولایت ہے یہ امر تشریعی ہے. پس امر تشریعی وہ ہوتا ہے کہ جس میں مأمور بہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جی چاہے تو انجام دے، جی چاہے تو انجام نہ دے.
یہ کیا ہے؟ امر تشریعی. اور امر تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. آسان سی مثال آگا پیدا ہونا، یہ کیا ہے؟ خداوند متعال کا امر تکوینی ہے. لیکن نماز پڑھو یہ کیا ہے؟ امر تشریعی ہے. روزہ رکھو امر تشریعی ہے. لیکن مرو موت یہ کیا ہے؟ امر تکوینی ہے. بس امر تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا، برخلاف امر تشریعی کے کہ امر تشریعی میں کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو اختیار ہے. امر تشریعی مکلفین سے مربوط ہے. مکلف کون کون ہے؟ انسان، جن اور فرشتے، یہ مکلف ہے. امر تشریعی بالخصوص جو ہے انسانوں اور جنوں سے مربوط ہے. لیکن امر تکوینی کیا؟ امر تکوینی محیط ہے تمام اشیاء پر. پتھر تسبیح خداوند متعال کر رہا ہے، کس امر سے؟ امر تکوینی سے. درخت تسبیح خداوند متعال کر رہا ہے، کس امر سے؟ امر تکوینی سے. درخت سایہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، کس سے؟ امر تکوینی سے. یہ چھت آپ کو حفاظت دے رہا ہے، دھوپ سے حفاظت دے رہا ہے، بارش سے حفاظت دے رہا ہے، سردی سے، گرمی سے. یہ کیا ہے؟ آپ کو محفوظ کر رہا ہے. یہ کون سا امر ہے؟ امر تکوینی. بس امر تکوینی کیا ہوتا ہے؟ امر تکوینی وہاں پر ہے جہاں پر مأمور بہ کو، یعنی جس کو امر دیا جا رہا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. امر تشریعی کیا ہے؟ کہ جہاں پر اس کو اختیار ہے. ایک اور بھی فرق عرض کیا تھا کہ امر تکوینی ڈائریکٹ ہے اور امر تشریعی انڈائریکٹ ہے، غیر مستقیم ہے، با واسطہ ہے. جبکہ امر تکوینی بلا واسطہ ہے. کس واسطے کے ذریعے سے؟ انبیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے. یہ کیا ہے؟ امر یہ بھی کہہ سکتے ہیں امر تکوینی جو ہے وہ لامحدود ہے. جی اسی طریقے سے لامحدود تو خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا لامحدود، تو لامحدود خداوند متعال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جی آپ یہ سکتے ہیں کہ اس کی حدود اتنی وسیع ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. حدود اتنی وسیع ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ کہنا درست ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن لامحدود کی تعبیر ذرا وہ تھوڑی علمی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ علمیات میں معمولاً تعبیر جو ہوتی ہیں وہ دقیق شمار ہوتی ہیں. کون سی بات عرض کر رہے تھے؟ امر تکوینی مستقیم ہے، ڈائریکٹ ہے، جبکہ امر تشریعی انبیاء کے ذریعے سے، رسل کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، حتیٰ بعض علماء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. کتابوں کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، نبی کے، جہاں پر بھی خدا اور اس کی مخلوق میں کوئی حکم پہنچانے میں واسطہ درکار ہو بیچ میں، وہ امر کا ہے، امر تشریعی ہے. اور جہاں پر کوئی آپ کے بالوں کا اگنا، یہ بڑھنا، یہ کون سا حکم ہے؟ یہ کیا ہے؟ تکوینی. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کس حکم سے؟ تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ تکوینی ہے. لیکن آپ کو کہنا کہ آپ جائیں عدل کریں، آپ انصاف کریں، آپ جا کے درس پڑھیں، یہ کیا ہیں؟ امور تشریعی ہیں. ایک اور بات جو عرض کی تھی وہ کیا کہ یہ جو معمولاً ولایت تکوینی ہے جو خداوند متعال عطا کرتا ہے، جو عطائی ہے، اس میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انبیاء اولیاء کے لیے معجزوں میں، بالخصوص معجزات میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو دوسرے امور ہیں ان تمام میں سیکھنے کی ضرورت ہے. جس سے مثالیں دی تھی کہ انسان کو کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں میں سیکھنے کی ضرورت ہے. خوب. نفذ امرہ فی جمیع خلقہ. ٹائم رہتا ہے ہمارا. نفذ امرہ فی جمیع خلقہ. نفوذ یعنی کیا؟ آج جو ہے تھوڑا سا اس مطلب کو مختصر ہے، یہ مطلب مفصل نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم نفوذ کے بارے میں بیان کریں گے. یہ معمولاً لفظ استعمال بھی ہوتا ہے، فارسی میں تو زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ جو جانتے ہیں، لیکن عوام کے لیے بعض دفعہ کیا ہے یہ مطلب بیان کرنا پڑتا ہے. نفوذ کسے کہتے ہیں؟ نفوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، اس کی مادی مثال دیں نفوذ کی.
دیوار میں کھڑکی رکھتے ہیں معمولا، کیوں آگا؟ تاکہ اس سے ہوا اندر آئے. اس کھڑکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نافذہ. کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی چیز اندر آ سکتی ہے. پس نفوذ کا معنی دخول ہے، یعنی داخل ہونا، وارد ہونا. یہ مادی مثال دی، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جسے گھس جانا ہے اردو میں کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نفوذ ہے. یہ ایک نفوذ یہ مادی ہے. نفوذ معنوی بھی ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ جیسے فلاں ملک کی اطلاعات دوسرے ملک کی چپا چپا چیزوں کو جانتی ہے. جیسے حزب اللہ اسرائیل کے متعلق کیا ہے؟ نفوذ رکھتے ہیں. اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیا؟ یعنی ان کے سیکرٹ چیزوں کے جو ان کے لیے سیکرٹ نہ رہے، ان کی پوشیدہ چیزیں جو ان کے لیے پوشیدہ، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نفوذ. یہ کون سا نفوذ ہے؟ یہ نفوذ معنوی ہے. اثر و رسوخ. نفوذ معنوی جو ہے وہ کیا ہے؟ اثر و رسوخ کے معنی میں ہے. رسوخ بھی اسے راسخ بھی ہونا، اس کا بھی یہی معنی ہے. نفوذ کا بھی راسخ ہونا، دونوں کے ہیں قریب المعنی ہے. بس ہم آسان لفظوں میں اگر سمجھائیں، نفوذ کا معنی کیا ہے؟ اثر و رسوخ ہے. نفذ امرہ، یعنی امر خداوند متعال اثر و رسوخ رکھتا ہے. کہاں پر اثر و رسوخ رکھتا ہے؟ فی جمیع خلق، تمام کائنات میں. خداوند متعال کا امر، یہ کون سا امر مراد ہے؟ امر تکوینی. توجہ کر رہے ہیں نا؟ امر یعنی نفذ امرہ فی جمیع خلق، یعنی امر تکوینی خداوند متعال تمام موجودات میں نفوذ رکھتا ہے. خلق بھی یہاں پر بمعنی مصدر، بمعنی اس میں مفعول ہے. بعض